ہمارا گاؤں سڑک، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان سے اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ اس وقت کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو ہمیں میسر تھی وہ تھی محبت، وہ تھا پیار۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ امیر کے پہلو میں غریب بیٹھتا تھا، پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھتا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ امیر کو اپنی امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا تھا، غریب کو اپنی غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ پڑھے لکھے کو اپنے علم پہ تکبر کوئی نہیں ہوتا تھا، ان پڑھ کو اپنی جہالت پہ پشیمانی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ نانیال کی طرف والے سب مامے مامیاں، نانے نانیاں ہوا کرتی تھی۔ دادیال کی طرف والے سب چاچے چاچیاں، دادے دادیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ تو آج جب ہمیں نیا شعور ملا، جب ہمیں پڑھا لکھا دور ملا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے چاچے مامے تو تھے ہی نہیں، وہ تو دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہائے کاش کہ وہی جہالت دوبارہ لوٹ آئے، کاش کہ وہی جہالت پھر سے لوٹ آئے جس نے انسانیت کو اعلیٰ درجے پہ کھڑا کر رکھا تھا۔ جی وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کتنے جاہل لوگ تھے وہ کہ کام ایک کا ہوتا سارے مل کر لیتے۔ جن جن کے پاس بیل ہوتا تھا وہ خود آ کر دوسرے کی زمین کاش کر دیتے۔ کتنے نادان لوگ تھے وہ کہ جب کوئی گھر بناتا تو سارے مل کر جنگل سے کئی من لکڑیاں اپنے کندھوں پہ اٹھا لاتے، اس کا گھر بناتے، شام کو گھی اور شکر کھا کر واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ کتنے نادان لوگ تھے، کتنے جاہل لوگ تھے وہ۔ جب کسی سے دوستی لگاتے تو ایسے نبھاتے جیسے سسی نے پنوں کے ساتھ نبھائی ہو، جیسے لیلا نے مجنوں کے ساتھ نبھائی ہو۔ کتنے جاہل لوگ تھے وہ کہ محلے میں جب کوئی ایک فوت ہو جاتا تو سب لوگ دھانے مار مار کے ایسے روتے کہ پہچان بھی نہ ہوتی کہ کون کس کا مرا ہے۔ وہ جہالت کا زمانہ تھا نا، وہ جاہل لوگ تھے نا۔ دوسروں کی بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے اپنی اولاد کی منا رہے ہوں۔ نادان لوگ تھے نا۔ لیکن وقت نے ایک دم کروٹ بدلی، اب نئی جنریشن کا باشعور دور آیا ہے۔ پہلے تو جاہل لوگوں کا دور تھا، اب باشعور پڑھے لکھے کا دور آیا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی پڑھے لکھے لوگوں کا دور آیا حیا کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ اکبر، جب حیا کا جنازہ نکلا پھر دین کا سبق بھی ہمیں زہر لگنے لگا، پھر خدا کے ناراض ہونے نہ ہونے کی بھی ہمیں کوئی فکر نہ رہی، پھر خدا نے بھی ہمیں معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب پڑھے لکھے لوگوں کا دور آیا ہے نا، باشعور لوگوں کا دور آیا، نفرتیں عروج پر چلی گئیں، محبتوں کا جنازہ نکل گیا۔ کل تک جو زمینیں ایک دوسرے کے قریب کرتی تھیں آج وہ ایک دوسرے سے جدا جدا کرتی چلی جا رہی۔ پڑھا لکھا زمانہ آیا ہے نا، آج وہ زمینیں اللہ کے عذاب کے قریب کرتی چلی جا رہی۔ کل جہالت کے زمانے میں انسان کی پہچان انسان ہی تھی، آج پڑھے لکھے دور میں انسان کی پہچان انسان نہیں بلکہ پیسہ ہے۔ آج انسان کی پہچان انسان نہیں بلکہ برادری ہے، قبیلہ ہے۔ اللہ اکبر، جب سے پڑھا لکھا دور، باشعور دور آیا ہے تب سے اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا ہے کہ ہمارے گاؤں میں اگر دو بندوں کے نام اخلاق ہوں تو ہم ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہیں کرتے، ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا کہہ کے پکارتے ہیں۔ 70 سال پہلے والے بزرگ آج کم ہی زندہ ہیں، جو زندہ ہیں وہ آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ آج وہ ہمارے باشعور معاشرے کو دیکھ کر قبرستانوں میں جا کے رو رو کے کہتے ہیں، قبرستان والو کاش کہ تمہاری جگہ ہم مٹی کے سپرد ہوتے۔ جو بزرگ زندہ ہیں نا وہ معاشرے کے گھٹیا حالات دیکھ کر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں کہ ایسے گھٹیا معاشرے میں جینے سے بہتر ہے بندہ مر ہی جائے۔ اس پڑھے لکھے دور نے مسجدیں تقسیم کر دی، مدرسے تقسیم کر دی، اب تو اللہ کا گھر بھی اللہ کا گھر نہیں رہا۔
ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی اپنی ضد پہ کھڑا ہے. وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے. اب پیار کا پیغام غداری سمجھا جاتا ہے، امن کا پیغام دوگلا پن سمجھا جاتا ہے. اب تو ایک دوسرے سے نفرت کر کے مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر رکھ دیا گیا ہے. جوانوں، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم آج ہی سنبھل جائیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم آج ہی کریم رب کی چوکھٹ پہ آ کر ایک مسلمان بن جائیں؟ آج ہی ساری نفرتیں مٹا کر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں. اگر ہم اس نفرت بھری آگ سے نکل آئے تو پھر کوئی بھی بچہ یتیم نہیں ہوگا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم اس نفرت بھری آگ سے نکل آئے تو پھر کسی کا سہاگ نہیں اجڑے گا، پھر کوئی عورت بیوہ نہیں رہے گی. کاش کہ وہی جہالت پھر سے لوٹ آئے، کاش کہ وہی جہالت کا زمانہ دوبارہ لوٹ آئے جس نے انسانیت کو اعلیٰ مقام پہ کھڑا کر رکھا تھا. جوانوں، زندگی ملی تھی مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، امن سے رہنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، مگر آج گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے.